بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 14ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا، آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی بڑے سخت لہجے میں کیا، اتی امر اللہ، آ گیا اللہ کا عذاب، فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، یعنی تم کہتے ہو کیوں نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے بالروح، راز دے کر، روح کا ایک معنی راز ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پہ اللہ چاہتا ہے فرشتے بھیجتا ہے، اور جس بندے پر فرشتے بھیجتا ہے وہ بندہ کیا کہتا ہے، ان انذروا، یعنی نبی کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ لا الہ الا انا، اللہ کہتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون، پس مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ہر نبی کی یہی دعوت ہے، اور نبی اپنے پاس سے نہیں کہتے، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ نبی خوشخبری سناتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا، بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، انسان کی اوقات دیکھو، ایک قطرے سے بننے والا اب جھگڑا کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، اپنی اوقات نہیں دیکھتا کہ ایک گندے قطرے سے بننے والا انسان رب سے جھگڑا کرے یا رب کے نبیوں سے جھگڑا کرے۔ تو انسان کو اللہ نے بنایا، والانعام خلقها، اور اللہ نے جانور بھی بنائے، ان میں تمہارے لیے فائدے رکھے، مثلا ان کی جو روئی ہے یا ان کے جو بال ہوتے ہیں اس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، بعض جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، پھر یہ جانور تمہارے لیے عزت کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں یا شام کو واپس آ رہے ہوتے ہیں تو یہ انسان کی عزت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں نا۔ مثلا 50 بھینسیں اگر آ رہی ہیں تو ہر کوئی دیکھنے والا کہتا نہیں کہ فلاں چودھری صاحب کی دیکھو جی 50 بھینسیں ہیں، صبح و شام اس کی عزت ہو رہی ہوتی ہے۔
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور ایسے جانور بھی اللہ نے بنائے جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وزن اٹھا کر اس شہر تک لے کے جاتے ہیں جہاں تم نہیں جا سکتے، اگر جاؤ بھی تو تمہیں بہت مشقت ہوگی۔ جس طرح پہاڑی علاقوں میں گھوڑوں پر، خچر پر، گدھے پر سامان لاد دیتے ہیں اور وہ سامان اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے، اگر انسان کے ذمے لگے تو کتنا مشکل ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور یہ بھی تمہاری عزت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ گھوڑے پالتے ہیں اور پالنے والے کی پورے علاقے میں عزت ہوتی ہے، بعض خچر پالتے ہیں، بعض گدھے پالتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے تمہاری سواری کے لیے وہ چیزیں پیدا کی جو تم نہیں جانتے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں لگے ایک گاڑی میں بیٹھا تھا، کار میں، تو میں نے کہا اس کار کا ذکر بھی قرآن میں ہے، تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا جی کار کا ذکر قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ فرماتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری سواری کے لیے گھوڑے بھی ہیں، خچر بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ تو اس وقت کار کو کوئی نہیں جانتا تھا نا، تو کار بھی تو سواری کی چیز ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں آگے جو قیامت تک سواری کے لیے بنائی جائیں گی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور جو سیدھا راستہ ہے نا وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض ٹیڑھے راستے بھی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر یوں خط کھینچا اور فرمایا یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ پھر دائیں بائیں کچھ اور خط کھینچے، فرمایا یہ ٹیڑھے راستے ہیں، ان پہ نہ چلنا، بس سیدھے سیدھے دین پہ چلتے رہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں دونوں راستے دکھا کر کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ ٹیڑھا راستہ ہے جہنم میں جانے والا، یہ تقوی والا راستہ ہے اور یہ گناہوں والا راستہ ہے، یہ بتا کر پھر اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ اب تیری مرضی ہے، جس راستے پہ چاہے تو چل۔ اگر زبردستی کرنا ہوتا تو اللہ سب کو ہدایت دے سکتا، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے تمہارے فائدے کے لیے، منہ شراب، پھر اس میں سے تم پانی پیتے ہو، ومنہ شجر، اور پھر اسی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، انسان بھی پانی پیتا ہے، درخت بھی پانی پیتے ہیں بارش کا، اور پھر وہ درخت بنتے ہیں، فیہ تسیمون، اس میں تم جانور چراتے ہو، جھاڑیوں میں لے جاتے ہیں، درختوں پہ لے جاتے ہیں، جانور جا کے اپنا وہاں سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ تو بارش کے پانی سے انسانوں کا رزق بھی بنتا ہے، جانوروں کا رزق بھی بنتا ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع، پھر اسی بارش کے پانی کے ذریعے سے اللہ سبزہ اگاتا ہے، جس میں کھیتی ہے یعنی نباتات یا غلہ جات، اس طرح زیتون ہے، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، ہر قسم کے پھل یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ پانی ایک ہے، ہم 13ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ پانی بھی ایک، زمین بھی ایک، اور پھل جو ہیں وہ مختلف ذائقے کے، مختلف رنگوں کے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اگر بندہ غور کرے کہ بارش کے پانی سے زمین سے غلے کیسے نکلتے ہیں، زیتون، کھجور، انگور یہ کیسے نکلتے ہیں، تو غور و فکر کرنے والے کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات اور دن بھی تمہارے لیے بنائے۔
سورج چاند ستارے بھی تمہارے لیے بنائے۔ اس میں بھی اگر کوئی غور کرے گا لیکن عقل ہونی چاہیے تو عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی، یعنی بندہ اتنا سوچے کہ رات کو اندھیرا کہاں سے آ جاتا ہے، پھر صبح کو روشنی کہاں سے آ جاتی ہے، پھر یہ رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے، یہ آگے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ دن ہی رہے رات نہ آئے، یا رات ہو دن نہ آئے، یا سورج نکلتا ہے پھر وہ غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے پھر وہ غروب ہوتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر غور و فکر کریں گے، عقل سے کام لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہارے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں پھیلا دیں جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور جو کوئی سوچے گا اس کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، یہ دریا بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ دیکھ لیں مچھلی پکڑتے ہیں تازہ بالکل، اور اس کو صاف کیا، بھونا اور کھا لیا۔ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْ حِلْيَةٍ، اور اسی دریا اور سمندر سے تم زیورات بھی نکالتے ہو، ہیرے جواہرات موتی وغیرہ نکلتے ہیں۔ تَلْبَسُونَهَا، جو تم پہنتے ہو۔ مرد تو نہیں پہنتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں عورتیں پہنتی ہیں، لیکن عورت کس کے لیے پہنتی ہے؟ مرد کے لیے پہنتی ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ اس دریا میں کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ کشتیاں اللہ نے اس لیے چلائیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، لیکن آج بھی دنیا سمندر پر بحری جہاز چلانے یا کشتیاں چلانے پر مجبور ہے۔ بہت ساری ہیوی مشینری ہے جو ٹرین میں نہیں جا سکتی، بعض جگہ ٹرینیں نہیں ہیں، ہوائی جہاز میں نہیں جا سکتی کہ اتنا لوڈ وہ اٹھا نہیں سکتا، تو بحری جہاز سے جاتی ہیں۔ پھر تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بحری جہاز بھی تمہارے لیے بنائے ہیں نا، تاکہ رزق تلاش کرو۔ جس نے بحری جہاز بنایا اس نے پیسہ کمایا، پھر جو اسے چلا رہا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے، پھر اس میں جو اپنا سامان بھیج رہا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے۔ تو اللہ نے رزق کا ذریعہ بنایا، اور یہ ساری نعمتیں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دی ہیں اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہ، پھر نہریں بنائیں، راستے بنائے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، یعنی اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ وعلامات، راستوں پر نشانیاں بھی ہم نے بنائی ہیں۔ انسان چلتا رہتا ہے، بعض دفعہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، راستہ ٹھیک جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں، اچانک کوئی نشانی آتی ہے کہ ہاں یہی ہے راستہ، یہی ہے۔ تو راستوں پر نشانیاں بھی رب نے بنائی ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہو، یہ ستارے بھی اللہ نے بنائے۔ سمندر کا سفر خاص طور پر ستاروں کا محتاج ہے، کیونکہ جب سمندر میں چلے گئے تو چاروں طرف پانی ہے، اب جانا کس طرف ہے پتہ کوئی نہیں۔ اس لیے سمندر کے کشتی یا جہاز چلانے والے جو ہوتے ہیں وہ ستاروں کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس نقشہ بھی ہوتا ہے کہ آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ یہ قطب شمالی ستارہ ہے، اس قطب شمالی ستارے سے دائیں طرف ہم مڑیں گے، اتنے ڈگری پہ مڑیں گے تو فلاں ملک آئے گا، اتنے ڈگری پہ بائیں طرف مڑیں گے تو فلاں ملک آئے گا، اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے زاویے پہ مڑتے رہتے ہیں تو وہ اس ملک میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ستارے بھی ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکو۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، یہ ایک سوال کر رہے ہیں اللہ کہ ایک ذات وہ ہے جو سب کچھ پیدا کرتی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا اور بت جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔
افلا تذکرون، تم دھیان کیوں نہیں دیتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ، شمار کرنے بیٹھ جاؤ، تو لا تحصوها، تم نہیں گن سکتے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم گنتی کرنا چاہیں تو گنتی نہیں کر سکتے ہم۔ جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ 3,000-4,000 ہزار کا سلنڈر لا کے اور ایک دن میں پورا سلنڈر ختم ہو جاتا ہے آکسیجن کمی پوری کرنے کے لیے۔ پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کتنی استعمال کر رہا ہوں روزانہ، کتنے سانس میں لے رہا ہوں جو اندر جا رہے ہیں، کتنے سانس ہیں جو باہر نکل رہے ہیں۔ کوئی بندہ گنتی کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر غلطی ہو جائے توبہ کر لے، میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ واللہ یعلم ما تسرون، تم جن باتوں کو چھپاتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے، جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ دیوار کے پرلی طرف کیا ہے، چھپی ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے ہے۔ یہ اندھیرا اجالا یہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ روشنی ہوگی تو چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اللہ کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ جتنا مرضی اندھیرا ہو اللہ کو یوں ہی نظر آتا ہے جیسے روشنی میں، اللہ کے لیے برابر ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں یعنی بت پرستی کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، ان بتوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ اور لوگ بتوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، کشتی پار لگانے والا، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ تم غور کرو تو وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر وہ فرشتے ہیں تو اللہ نے پیدا کیے، اگر وہ نبی ہیں تو اللہ نے پیدا کیے، اگر وہ جنات ہیں تو اللہ نے پیدا کیے، اگر وہ ولی ہیں تو اللہ نے پیدا کیے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، پتھر کی مورتیاں ہیں تو وہ تم نے خود بنائی ہیں نا۔ پتھر کی جو تصویریں بنائی تم نے خود بنائی ہیں، وہ خود بن بھی نہیں سکتے۔ جو اپنے بننے میں، اپنے پیدا ہونے میں تمہارا محتاج ہے، وہ تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ اموات، یہ سب مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہیں۔ اب یہ بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی یہ بت ہیں تمہارے، یہ سب مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ اب بعض لوگ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ نبیوں کو بھی اس آیت میں شامل کر لیتے ہیں، اور یہ نبی بھی مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ کسی بھی مفسر نے یہاں اموات غیر احیاء سے مراد انبیاء نہیں لیے، کیونکہ بعض چیزوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ جیسے 17ویں پارے میں ہے سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جس جس کی عبادت کرتے ہیں ان سب کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی تمہارے بت جہنم میں جائیں گے۔ اس پر مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اور ہنسے بھی، کہنے لگے جس جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ جہنم میں جائے گا نا، تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس پہ اللہ نے پھر آیت اتاری کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں مراد نہیں ہے، اس سے مراد تمہارے بت ہیں، ان کے لیے تو پہلے ہم نے جنت لکھ دی ہے، وہ تو جنت میں جائیں گے، تو استثناء تو ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی استثناء ہے کہ باقی تمہارے جو بت ہیں وہ سب مردہ ہیں، لیکن انبیاء مردہ نہیں ہیں، انبیاء زندہ ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہے کہ جی قرآن کی آیت کے خلاف ہے، بھئی قرآن کی آیت کے خلاف کب ہے؟ قرآن کی آیت کو نبی سمجھا رہے ہیں کہ یہاں جو مردہ کہا گیا ہے وہ سارے بتوں کو کہا گیا، نبیوں کو نہیں کہا گیا، یہ نبی سمجھا رہے ہیں نا۔ جس طرح سارے بت جہنم میں جائیں گے
اس پہ مشرکین مکہ کو مغالطہ لگا۔ اللہ نے سمجھایا کہ اس سے انبیاء مراد نہیں ہیں۔ اگر کوئی نبیوں کی عبادت کرتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہارے بت جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ تمہارے بت مردہ ہیں، انبیاء مردہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ تو جانتے بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب بعض لوگ اس کو دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، تو پھر یہ زندہ کیسے ہوئے؟ انبیاء کو بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، تو زندہ کیسے ہوئے؟ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ موت کب آئے گی، ابھی ہم زندہ ہیں نا، تو ہم سے کوئی پوچھے موت کب آئے گی تمہیں، ابھی ہمیں نہیں پتہ، کیسے زندہ ہو تمہیں یہی پتہ نہیں ہے؟ تو بھئی زندہ ہونے کے لیے اس علم کا ہونا ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل نے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ نبی زندہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے ہی ڈھکوسلے ہیں اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک اللہ ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے جو دل ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے اور وہ تکبر کرتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جو آخرت کو نہیں مانے گا وہ اللہ کی بات بھی نہیں مانتا اور وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ اور پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے نا، یہ ظاہر تو نہیں ہوتا۔ ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے، اب کس کے دل میں تکبر ہے کس کے دل میں تکبر نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ فلاں کے اندر بڑا تکبر ہے، اور بھئی تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور آپ دل دیکھ نہیں سکتے، تو کیوں فتویٰ لگاتے ہو کسی پہ؟ بعض لوگ ظاہراً بڑے عاجز ہوں گے، دل میں تکبر ہوگا، اور بعض ظاہراً یوں لگے گا کہ بڑا متکبر ہے لیکن دل سے بڑا عاجز ہوگا۔ بعض لوگ کسی کے کپڑے دیکھے بڑا متکبر ہے جی، کسی کی چال دیکھیں بڑا متکبر ہے جی، اور بھئی تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تکبر کہتے ہیں کسی کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور کوئی انسان کوئی مسلمان کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے، بس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو کافر کہتے ہیں جی پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تاکہ وہ بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن، یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن سارے کافر اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی خود اٹھائیں گے۔ ایک ہے خود گمراہ ہونا، ایک ہے کسی اور کو گمراہ کرنا۔ تو جب دوسرے کو گمراہ کریں گے تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی اس کو پڑے گا جس نے گمراہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بری ہو جائے گا۔ جس نے گناہ کیا اس کو بھی سزا ملے گی، کیوں کیا، اور جس نے گناہ پہ لگایا اس کو بھی سزا ملے گی کہ تو نے گناہ پہ لگایا کیوں۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان کو نیکی کے راستے پہ لگائیں، برائی کے راستے پہ نہ لگائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو اس برائی سے توبہ کر لوں لیکن جس کو برائی پہ لگایا تھا وہ توبہ نہ کر سکے، اور قیامت کے دن وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون، سنو یہ بہت برا بوجھ اٹھائیں گے جو کسی کو گمراہی کے راستے پہ لگائیں گے، تو یہ قیامت کے دن جو گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے نا، یہ بہت برا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی دغا بازی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، یعنی دین کے بارے میں لوگوں کو پریشان کرتے تھے، ورغلاتے تھے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا تو ان کی بنیادوں سمیت بلڈنگیں گر گئیں، پہلے دیواریں گری، اوپر سے چھتیں گر گئیں۔ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایسے ہی عذاب آتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑے جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کافروں کو رسوا کرے گا اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جس پر تم اڑے ہوئے تھے، بڑی ضد کرتے تھے کہ نہیں یہی ہمیں بچانے والے ہیں، یہی ہمیں دینے والے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو علم والے جو ہیں وہ کہیں گے آج رسوا ہوں گے کافر، یعنی مشرک جو اللہ کی توحید کے قائل نہیں تھے، آج وہ رسوا ہوں گے۔ اور ان کی جب موت کا وقت آئے گا کافروں کی، تو فرشتے آئیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم تو برے کام کرتے ہی نہیں تھے، یعنی مکر جائیں گے۔ موت کے بعد بڑے سے بڑا کافر بھی مکر جائے گا اور وہ کہے گا تھوڑی سی مہلت دے دو۔ پہلے انکار کرے گا کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں تھا، جب وہ انکار نہیں چلے گا تو پھر کہے گا تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں صحیح کام کر لوں۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم کیا کرتے تھے، تمہارے مکرنے سے کیا ہوگا۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ جہنم میں رہو۔ اور تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یہ در حقیقت تکبر کرنے والا ہے کہ اپنے آقا کو نہیں مان رہا، اپنے مالک کو نہیں مان رہا، تو تکبر کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، اس لیے ہمیشہ توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ لیکن توحید کا یہ مطلب نہیں کہ میں توحید کی بات کرتے کرتے نبیوں کی توہین کروں یا اللہ کے ولیوں کی توہین کروں، یہ نہیں ہے توحید۔ توحید عقیدہ ہے، لیکن اس انداز میں کہ کسی نبی کی توہین نہ ہو اور کسی ولی کی توہین نہ ہو۔ بعض لوگ توحید کی آڑ میں نبیوں کی توہین کرتے ہیں یا ولیوں کی توہین کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن www.darsequran.com